نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي الناس خير، فقال من طال عمره وحسن عمله، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، ای الناس خیر یا رسول اللہ، لوگ تو بہت ہیں لیکن سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ اچھے لوگ کون ہیں آپ کی نظر میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو لمبی زندگی ملی اور اچھے اعمال کی توفیق ملی. دنیا میں لوگوں کے اچھے برے ہونے کے معیار اپنی اپنی معلومات اور اپنے اپنے تجربات کی بنیاد پر ہوتی ہے. لوگ اپنی فہم کے مطابق، علم کے مطابق، زمانے کے حالات کے مطابق، وقت کے حال، ترجیح اور فیشن کے مطابق مختلف تصورات رکھتے ہیں، جس سے اچھے آدمی کی پہچان کی جاتی ہے. جن کی نظر میں مالدار ہو جانا بہت بڑا کمال ہے، اس سے پوچھا جائے کہ سب سے بہترین آدمی کون سا ہے تو وہ کہے گا جس کے پاس مال قارون ہو اور دنیا کا دولت مند ترین انسان ہو. کہتے وہ سب سے بہترین انسان ہے. اسی وجہ سے دنیا میں سروے کیے جاتے ہیں اور ان کے نتائج ہر سال اخبار میں آتے رہتے ہیں کہ دنیا کا مالدار ترین آدمی کون ہے، ہندوستان کا مالدار ترین آدمی کون ہے. مالداروں کی فہرست میں کسی کا نام آتا ہے تو وہ فخر کرتا ہے کہ میرا 20واں نمبر ہے، میرا 50واں نمبر ہے اور میرا اتنا نمبر ہے. کس اعتبار سے؟ کہ دنیا میں جو لوگ مالدار ہونے کو کمال سمجھتے ہیں وہ اس نظریے سے بہترین آدمی کا انتخاب کرتے ہیں. جو لوگ دنیا کے اندر تعلیم یافتہ ہونے کو کمال سمجھتے ہیں وہ آدمی کی سند سے، ڈگریوں سے، قابلیتوں سے اس کو دنیا کا بہترین آدمی سمجھتے ہیں. جن کی نظر میں دنیا والوں کی طرف سے دیے جانے والے اعزازات کو کمال حاصل ہے اور وہ اس کو بہت کمال کی بات سمجھتے ہیں، تو اس نظر سے لوگوں کو ناپتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس کو دنیا میں کتنے تمغے ملے، کتنے میڈل ملے اور دنیا نے ان کو کتنے اعزازات سے نوازا. اس اعتبار سے اس کو بہترین آدمی سمجھا جاتا ہے. کسی کے ہاں اقتدار ہے، کرسی ہے، اس اعتبار سے وہ بہتر آدمی کو چنتا ہے. کوئی حسب نسب کو اہمیت دیتا ہے، خاندانی شرافت کو، وہ اس اعتبار سے بہتر آدمی کا انتخاب کرتا ہے. ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں جن کی نظر میں کمال مکر و فریب، دغا، دجل اور جھوٹ ہے. وہ لوگ اپنی نظر سے لوگوں کو سمجھتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ صاحب یہ بہت بہترین آدمی ہے جس کو ایسا زبردست دھوکہ دینا آتا ہے اور اس کو اتنے زبردست دغا اور فریب کا ملکہ حاصل ہے. اس کو بھی اچھا سمجھا جا رہا ہے. دنیا میں آپ ایک معیار نہیں پائیں گے کسی شخص کے
بھلے ہونے کا انتخاب کرنے کے لیے، کسی کے باعزت کامیاب بہترین ہونے کا انتخاب کرنے کے لیے کوئی ایک معیار نہیں پائیں گے. کیوں؟ جتنے دماغ ہیں اور جتنی طبیعتیں اور چاہتیں ہیں، اپنی چاہت اور اپنی طبیعت کے اعتبار سے یہ اچھا آدمی ہے، اس کی نزدیک یہ اچھا آدمی ہے، اس کے نزدیک یہ اچھا آدمی ہے. اور یہ ضروری ہے کہ ایک آدمی جس کو اچھا سمجھتا ہے اور دوسرا اس کے برخلاف کسی کو اچھا سمجھے، تو اگر وہ اس کی نظر میں خیر الناس ہے تو یہ اس کی نظر میں شر الناس ہے. اس لیے کہ اس کے معیار پہ تو نہیں اترتا. جب اس کے معیار پہ نہیں اترتا تو یہ کہے گا یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے، تو کوئی بہترین آدمی نہیں ہے، بہترین آدمی تو فلاں ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہترین ہے. تو یہ دنیا میں روز روز کا معاملہ ہے. جن لوگوں کو فرصت بہت ہے وہ لوگ یہی سب کام کرتے رہتے ہیں، اور اخبارات میں آپ کو اس کی رپورٹیں ملتی رہتی ہیں. ان رپورٹوں کے ملنے اور ان سروے کے کرنے صرف کسی کا کوئی فائدہ ہے، کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن کچھ لوگوں کو کام نہیں ہے، وہ یہی کام کرتے ہیں. جن کے پاس مسائل نہیں ہیں، جن کے پاس آخرت نہیں ہے، جن کے سامنے موت نہیں ہے، جن کے سامنے اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر زندگی بھر کا جائزہ دینا نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کو فرصت بہت ہے. جب ان کے پاس فرصت ہے تو وہ سروے کرتے ہیں کہ دنیا کی حسینہ کون ہے، دنیا کا مالدار کون ہے، دنیا کا دھوکے باز کون ہے، دنیا کا فلاں کون ہے، دنیا کا اقتدار والا کون ہے، دنیا کا طاقت والا کون ہے. اسی کے سب سروے دنیا میں ہوتے رہتے ہیں اور لوگ اس پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، کروڑوں ڈالر صرف ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے نتیجے سامنے آتے ہیں. اور ان نتیجوں کے سامنے آنے سے کسی کو، کسی بھوکے کو روٹی نہیں ملتی، کسی ننگے کو کپڑا نہیں ملتا. لیکن یہ ہے کہ ٹائم پاس ہوتا ہے، اور جس کے پاس کوئی ایشو نہیں ہے، کسی کے پاس جو کوئی سامنے کوئی ایجنڈا نہیں ہے زندگی کا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے وقت پاس ہوتا رہتا ہے، ان کا ٹائم گزرتا رہتا ہے ان چیزوں کے اندر. لیکن جس کے سامنے آخرت ہے، جو مرنے کے بعد فنا ہو جانے کا عقیدہ نہیں رکھتا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا عقیدہ رکھتا ہے، اور اٹھائے جا کر دنیا میں بھیجے جانے کا نہیں، دوبارہ اٹھا کر خدا کے حضور پیش کیے جانے کا عقیدہ رکھتا ہے. اور جس کو پتہ ہے، یقین ہے، ایمان ہے کہ میری زندگی کے ہر لمحے کے بارے میں اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال فرمانے والے ہیں، اس نے جو نعمتیں بخش رکھی ہیں، اس نے جو مجھے صلاحیتیں دے رکھی ہیں، بلکہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ اسی کا دیا ہوا ہے، اور وہ اس کے بارے میں پوچھنے والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دے کے چھوڑ دیا جو چاہے کر لو، بلکہ دے کر پوچھنے والا ہے، حساب لینے والا ہے. ایک آدمی وہ ہوتا ہے، آپ اپنے بچے کو، اپنے نوکر کو آپ نے بلا کر کے 100 روپے دے دیے، بھائی تم نے اچھا کام کیا، 100 روپے لے لو، رکھ لو تم، اور اس کا آپ کوئی حساب لینے والے نہیں ہیں اس سے، وہ تو آپ نے دے دیا اور آپ بھول گئے، اور وہ جو چاہے کر لے، کون پوچھنے والا ہے اس سے، آپ نے تو دے دیا تھا بس. لیکن اگر آپ نے اسے 100 روپے دیے اور کسی کام سے بھیجا کہ یہ کام کر کے آؤ، فلاں چیز خرید کر لے کے آؤ، تو آپ اس 100 روپے کا حساب لیں. اسی طریقے سے ہماری جو زندگی ہے اور ہماری جو عمر ہے، ہماری جو جوانی ہے، ہماری جو صلاحیتیں ہیں، علم کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، عمر اور حیات کے اعتبار سے جو بھی ہمارے پاس ہے، تو اس کو اللہ رب العزت نے اس طرح نہیں دیا جس طرح کسی کو 100 روپے انعام میں دے کر بھول گئے ہو، ایسا نہیں دیا ہے، بلکہ اس طرح دیا ہے کہ اس چیز کو دے کر اس کا حساب لیا جانے والا ہے. تو ظاہر ہے کہ جس کو 100 روپے ملے تھے، جس کے حساب کا اسے اندیشہ نہیں، تو وہ بے فکر رہتا ہے، جو اس کے جی میں آیا اس میں صرف کر لیتا ہے. لیکن جس پیسے کا اسے حساب دینا ہے وہ مالک کے منشا اور مرضی کے مطابق اس کو صرف کرتا ہے، اس میں غفلت نہیں برتتا، اور غفلت برتتا ہے تو نقصان اٹھاتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، نوکری سے محروم ہو جانا پڑتا ہے، یا کوئی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ذلت ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہماری ہر چیز اللہ تعالیٰ نے مستعار دی ہے، مالک بنا کر نہیں دی.
کسی کو بھی مالک بنا کر نہیں دی. قرآن مجید پڑھیے، بے شمار جگہ پر آپ کو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ملے گا، لہو ملک السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی ملکیت ہے. کوئی چیز بھی تمہاری نہیں، تم خود بھی تمہارے نہیں، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. سب مخلوق خالق کی ملکیت ہوتی ہے. تو انسان بھی اللہ کی ملکیت ہے. جب اللہ کی ملکیت ہے، تمہارا دماغ بھی اللہ کی ملکیت ہے، تمہارا جسم بھی اللہ کی ملکیت ہے، تمہارے جیب میں جو پیسہ ہے وہ بھی اللہ کی ملکیت ہے، جو جائیداد جاگیر تمہارے پاس ہے وہ بھی اللہ کی ملکیت ہے. اللہ نے عارضی طور پر بندوں کو دی. جو چیز مستعار دی جاتی ہے وہ واپس کی جاتی ہے اور اس کا حساب لیا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے جو کچھ ہمیں دیا ہے سب حساب لے گا. قرآن میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں اس دن تم سے حساب ہوگا. اب دنیا میں انسان جو کچھ کرے تو یہ سمجھتا ہے کہ میرا کوئی پرسان حال نہیں، میں مالک ہوں، میری دکان، میرا مکان، میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ وہ سمجھتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا کچھ بھی نہیں، سب ہمارا ہے. اور اگر کسی کے پاس اپنا کچھ ہو سکتا ہے تو وہ اپنی چاہت کے مطابق کوئی چیز حاصل کر کے بتائے، لیکن ایسا دنیا میں کبھی نہیں ہوتا. انسان اگر کسی چیز کی چاہت کرے اور اللہ بھی دینا چاہے تب تو ملتی ہے اس کو، اور اگر اللہ دینا نہ چاہے تو وہ جو چاہے تدبیر کر لے، ہزار جتن کر لے، اس کو نہیں ملتی. یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مالک نہیں ہے. جو چاہے کرے، نہیں کر سکتا. خود جو اللہ نے اس کو دے دیا ہے اس کا بھی مالک نہیں. مثال کے طور پر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ مال وہ اپنے چاہت کے مطابق استعمال نہیں کر سکتا. کتنی دفعہ انسان چاہتا ہے کہ اس کا مال محفوظ رہے مگر چوری ہو جاتا ہے. کتنی دفعہ انسان پیسہ جمع کرتا ہے اس نیت سے کہ میں اس سے کوئی مکان تعمیر کروں گا، مگر وہ کسی بیماری اور آفت یا کسی مقدمے پر صرف ہو جاتا ہے. اس میں وہ بے بس ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بھئی اس میں نہیں، اب اس میں ہی لگا دینا چاہیے تھا. اس میں چاہت تو نہیں ہے لیکن لگانا پڑتا ہے اس کو. کتنے کام آدمی کرنا چاہتا ہے مگر اس دن اس کی صحت ساتھ نہیں دیتی، نہیں کر پاتا. تو انسان کے پاس جو چیزیں اب موجود ہیں قبضے میں، اس میں بھی اس کا اختیار نہیں چلتا. اور اختیار نہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ مالک دوسرا ہے. مالک وہ نہیں. مالک وہ ہوتا تو اپنی مرضی سے استعمال کرتا، مالک وہ نہیں. تو اب جب ہماری کوئی چیز نہیں تو ہماری اللہ رب العزت کے پاس اور اس کے حضور کامیابی کی صورت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرما رہے ہیں کہ تم دنیا کی جتنی حیثیتوں سے اچھے لوگوں کو، قسمت والوں کو طے کرتے ہو کہ صاحب فلاں بہت نصیبے والا ہے، فلاں بہت خوش قسمت ہے، اور فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. تم جتنے نظریات سے اور جتنی سوچ و فکر سے اچھے کو طے کرتے ہو، تمہارے اللہ سے بہتر تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ اچھا کون ہے. اس کے بندوں میں اچھا کون ہے وہ خود بتائے گا، ہم تو نہیں بتا سکتے. تو اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کو بتایا اور پیغمبر نے امت کو بتایا کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کو اللہ پاک لمبی زندگی عطا فرمائے، اس شرط کے ساتھ کہ اس زندگی میں گناہوں سے محفوظ رکھے اور نیک کاموں کی توفیق دی. جس کو اللہ نے زندگی بھی لمبی دی، بڑی عمر ملی، اور ساری زندگی حسن عمل کی توفیق ملی، جو کام کیا اچھا کام کیا، بھلا کام کیا، برے کاموں کے قریب بھی نہیں پھٹکا، اچھے کام کرتا رہا، اچھے اعمال میں لگا رہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں اگر دنیا میں کوئی اچھا آدمی ہے تو یہ اچھا آدمی ہے، اس سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا. چاہے اس کے پاس مال نہ ہو، چاہے اس کے پاس
ڈگریاں نہ ہو، چاہے اس کے پاس کرسیاں نہ ہو، چاہے اس کے پاس دنیاوی وجاہت اور عزت کا کوئی سامان نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، لیکن اس نے اچھے اعمال کیے ہیں تو وہ اللہ کی اور اس کے نبی کی نظر میں بہترین انسان۔ ای الناس خیر یا رسول اللہ کے رسول ہمیں یہ بتا دیجئے، ہر صحیح خبر تو آپ ہی دیتے ہیں، اس میں بھی صحیح خبر ہم کو دے دیجئے کہ دنیا میں لوگوں کے معیارات الگ الگ لوگوں نے مقرر کر رکھے ہیں، مگر اللہ رسول کی نظر میں بہتر کون ہے، ان کی نظر سے بتا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا خیر الناس کون ہے؟ جس کی عمر لمبی میں ہو اور جس کو اچھے کاموں کی توفیق ملے، اچھے کاموں کی توفیق ملے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان عمر بھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت کرتا رہا اور کبھی اس کو جا کر بڑھاپے میں توفیق مل گئی، توبہ کر لیا، نمازی بن گیا، اپنے گناہوں سے استغفار کرتا رہا، اپنے اعمال کو درست کرتا رہا، تو وہ شخص بھی اچھا ہے۔ لیکن سارے لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ جس کو شروع ہی سے حسن عمل کی توفیق ملی، اچھے کام، وحسن عملہ، اس کے اعمال اچھے ہوں، اس کے اعمال اچھے ہوں۔ تو اچھے کام کس کو کہتے ہیں؟ تو ظاہر ہے اچھے کام بھی جیسے ہم اچھا آدمی اپنی عقل سے طے کرتے ہیں، اچھے کام بھی ہم اپنی عقل سے طے کریں گے۔ تو ہم اچھے کام جس کو سمجھتے ہیں وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور اللہ رسول کی نظر میں خراب بھی ہو سکتے ہیں ہمارے اچھا سمجھنے کے باوجود، کیونکہ ہمارا سمجھنا کیا اعتبار رکھتا ہے۔ اس لیے ہم اچھا سمجھیں تو اچھا بھی ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں، لیکن خراب بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بیچارہ راستہ بھٹک گیا ہو تو اس کو سیدھا راستہ بتا دینا یا اس کی سڑک تک اس کو لے جا کے چھوڑ دینا بہت اچھا کام ہے، ہم سمجھتے ہیں۔ اندھا ہے، روڈ کراس کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو روڈ کراس کرا دینا، ہاتھ پکڑ کے اس کی منزل پہ چھوڑ دینا اچھا کام ہے۔ کوئی آدمی راستے میں کھڑا ہوا ہے، بوڑھا ضعیف ہے اور کہیں جانا چاہتا ہے، ہم اپنی سواری پر اس کو بٹھا لیں اور اس کو اس کی منزل پر چھوڑ دیں، اچھا کام ہے۔ دیکھو سب سمجھدار لوگ اس کو اچھا کام کہتے ہیں، تو یہ اچھا کام ہے، اس لیے کرتے بھی اچھا کام ہے۔ اللہ رسول کی نظر میں یہ بھی اچھا کام، اچھا ان کے ہاں بھی اچھا ہی ہے، تو ہمارا جو اچھا سمجھنا ہوا وہ اللہ رسول کے ہاں بھی اچھا ہی ہے، یہ غلط نہیں ہے، وہ بھی اس کو اچھا کہتے ہیں، اللہ رسول بھی اس کو ثواب کا کام، نیکی کا کام، حسن عمل ہی کہتے ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف کچھ کام ایسے ہیں جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں لیکن اللہ رسول اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پر شادی بیاہ میں، غمی خوشی میں ہم نے بہت سے کام اپنی طرف سے وجود میں لائے اور اس کو ہم اچھا کہتے ہیں کہ بھئی اچھا کام ہے، یہ ہونا چاہیے، ہماری عقل اچھی کہتی ہے، وہ چاہے ساری دنیا اس کو اچھا کہتی ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہ برے ہیں، وہ اچھی نہیں۔ کتنی بدعتیں ہیں جس کو لوگ اچھا سمجھ کر کرتے ہیں، مگر ہر بدعت اللہ رسول کی نظر میں بری ہے، بری بات ہے، گناہ کی بات ہے، اللہ کے قرب کے بجائے اللہ سے دوری کا سبب ہے، لیکن لوگ اچھا سمجھتے ہیں۔ گھروں میں بہت سی عورتیں اچھا سمجھتی ہیں، بڑا اہتمام کرتی ہیں ان بدعتوں کا اور ان اہتمام کے ساتھ کرتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ یہ بہت اچھا کام ہم کر رہے ہیں، حالانکہ وہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، وہ اسلام کی نظر میں، دین کی نظر میں اچھا نہیں ہے۔ آپ کی نظر میں اچھا ہوگا وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ رسول کی نظر میں وہ اچھا کام نہیں۔ اسی طریقے سے لوگ بے پردگی کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے سامنے اور یہ سمجھتے ہیں بھئی اگر ہم پردہ کریں گے، سختی کریں گے تو ان کا دل دکھے گا۔ کسی کا دل نہیں دکھانا، دل دکھانا بری بات ہے اور دل خوش کرنا اچھی بات ہے۔
تو کسی کا دل خوش کرنے کے لیے اچھی بات سمجھ کر اگر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ اللہ رسول کی نظر میں اچھا نہیں ہے، وہ ان کی نظر میں برا ہے۔ اچھے کام جو اچھے ہیں اسی وقت ہم اس کو یقینی طور پر اچھا کہہ سکتے ہیں جب وہ اللہ رسول کی نظر میں بھی اچھا ہو۔ اور اگر ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے بارے میں اللہ رسول نے کیا فرمایا ہے تو ہمارا اچھا سمجھنا وہ ڈاواں ڈول ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا، بھائی علم حاصل کرو تاکہ معلوم ہو جائے کہ تم جس کو اچھا سمجھ رہے ہو وہ اچھا ہے یا نہیں، اور جس کو تم برا سمجھ رہے ہو وہ برا ہے یا نہیں۔ ایک عورت ہے، کسی کام سے بازار گئی اور نماز کا وقت ہو گیا، اس نے سوچا یہاں سب مردانہ ہے، میں کہاں نماز پڑھوں، کیونکہ وہ حیا کے خلاف ہے، پردے کے خلاف ہے، تو اسے وہ برا سمجھ کر کے چھوڑ رہی ہے، لیکن اللہ رسول کی نظر میں وہی اچھا کام ہے، وہ برا نہیں ہے کہ وہ اس کی پرواہ نہ کرے کہ کوئی مجھے دیکھے گا، بس نماز پڑھے، چاہے دکان میں پڑھنی پڑے، چاہے بازار میں پڑھنی پڑی، چاہے سڑک کے کنارے پر پڑھنا پڑے۔ عورت کو نماز کا وقت جا رہا ہے تو نماز پڑھنا فرض ہے، وہ یہ نہ سوچے کہ میں فٹ پاتھ پہ پڑھوں گی لوگ تماشا بنائیں گے، وہ برا سمجھ رہی ہے لیکن اللہ رسول کی نظر میں وہی اچھا ہے۔ اگر وہ نماز پڑھ لیتی ہے تو اللہ رسول کی محبوب بنے گی، چھوڑ دیتی ہے تو مردود ہو جائے گی۔ تو وہ اپنی عقل سے برا سمجھ رہی ہے لیکن شریعت میں برا نہیں، شریعت میں تو اسی کا حکم ہے۔ یہاں تک بھی فرمایا گیا ہے کہ بھئی ایک باٹل خرید لے، کسی کنارے پہ بیٹھ کے وضو بنا لے، وضو بنانے کے لیے ہاتھ کھلیں، چہرہ کھلیں، کوئی پرواہ نہ کرے، اس پر دوسروں کی نظر پڑے تو اس کا کوئی پرواہ نہ کرے، وضو بنانا فرض ہے، وضو بنائے، نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھے۔ اب اگر کوئی اپنے سے بے پردگی کرتا ہے وہ گناہ گار ہے اور ڈبل گناہ گار ہے، ایک تو اپنی نگاہیں خراب کر رہا ہے، دوسرے اللہ کی فرما بردار بندی کے اوپر نگاہ خراب کر رہا ہے، اس لیے وہ ڈبل گناہ گار ہے اللہ کے پاس، وہ مردود ہے، وہ معیوب ہے۔ یہ معیوب نہیں ہے جو جہاں وقت ہوا وہاں نماز پڑھنے کی تیاری شروع کر دی، یہ معیوب نہیں۔ اب آپ سوچیں گے جب عورتوں کے لیے یہ حکم ہے تو مرد بلا وجہ نماز چھوڑ دیں، کوئی عذر نہ ہو، تو یہ بہت بری بات ہے۔ تو ہم بعض چیزوں کو برا سمجھتے ہیں، وہ اللہ رسول کے ہاں اچھے ہیں، اور ہم بعض چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں، وہ اللہ رسول کے ہاں برے ہیں۔ ہاں اکثر باتیں ایسی ہیں جو عقل میں بری ہیں، شریعت میں بھی بری ہے، عقل میں اچھی ہیں، شریعت میں بھی اچھی ہیں، اکثر باتیں تو ایسی ہی ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوں گی جس کو ہماری عقل اچھا کہے گی لیکن ہمارا دین اس کو برا کہے گا، اور ہماری عقل اس کو برا کہے گی اور ہمارا دین اس کو اچھا کہے گا۔ ایسے 15-20% احکام ہوتے ہیں جس میں ہماری عقل دھوکہ کھا جاتی ہے۔ شریعت تو کلام الہی ہے، اللہ کا فرمان ہے، اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، ہماری عقل دھوکہ کھا جاتی ہے، ہماری سمجھنے میں ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے علم حاصل کرنا، تو علم دیکھو ہر مصیبت کا حل ہے اور ہر بیماری کا علاج ہے علم۔ آدمی علم دین سے جتنا دور بھاگے گا اتنا اس کا گناہوں میں پھنسنا ممکن ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا قریب آئے گا تو اتنا گناہوں سے بچنا آسان ہوتا چلا جائے گا اس کے لیے۔ علم ہی سے تو آدمی بچے گا، علم نہیں تو کیا ہوگا؟ بہت سے اللہ کے بندے ہیں جنہیں علم ہی نہیں، علم نہیں ہونے کی وجہ سے مشقت میں بھی پڑتے ہیں۔ ایک صاحب تھے بیچارے، بہت برس پہلے کی بات ہے، انتقال ہو گیا، اللہ رب العزت مغفرت فرمائے۔ یہ ان کے دین کی شوق کی بات تھی کہ وہ بڑھاپے میں ایک مسئلہ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا، جب ان کی عمر بڑی ہو گئی، ریٹائرڈ ہو گئے تھے، سرکاری ملازم تھے، ریٹائرڈ ہو گئے، اس کے بعد کسی موقع سے پوچھا کہ مولانا صاحب یہ ثنا جو ہے جو پڑھتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ ثنا جو ہے اگر یہ چھوٹ جائے غلطی سے، ذہن میں نہ آئے، ہم آگے سے پڑھ لیں تو کیا کرنا ہوگا؟ ہم نے کہا بھائی ثنا پڑھنا کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، اگر کبھی چھوٹ جائے تو کوئی گناہ کی بھی بات نہیں ہے اور نماز پہ بھی کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو کہنے لگے کہ میں
ذرا بھولنے کا مریض ہوں، ایسی غلطی بار بار ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ سے 12-13 سال کی عمر سے نمازی ہوں، نماز کبھی نہیں چھوڑی میں نے، لیکن ہر دفعے جب بھی بھول جاتا ہوں ثنا تو دوبارہ نماز پڑھا، دوبارہ پڑھتا رہا، دوبارہ پڑھتا رہا. اور بھولنے کا مریض ہوں، اکثر بھولتا رہتا ہوں، تو پھر سے پڑھتا ہوں، تو پھر سے مجھے پڑھا. تو اب آپ بتائیے کہ بیچارے ان کے شوق، ان کا خوف خدا، ان کے نماز کی اہتمام وغیرہ سب قابل تعریف ہے، لیکن جو مشکل خود ان کو پیش آئی وہ کیسے پیش آئی؟ علم نہیں ہونے کی وجہ سے پیش آئی. یہ سوال جو ریٹائرمنٹ کے بعد بڑھاپے میں کیا تھا، اگر وہ اپنی جوانی کے زمانے میں بھی کر لیتے تو کتنی دفعے نماز بلا وجہ دہرانے سے بچ جاتے. اس کی جگہ سنت پڑھتے، اس کا ثواب ملتا. لیکن جو نماز بلا وجہ پڑھی گئی اس کا کوئی اجر نہیں، تو وقت ہی خراب ہوتا رہا اور مشقت الگ ہوتی رہی. ذرا علم حاصل کر لے تو آدمی کتنی مشکلات سے بچتا ہے اور کتنا اس کو نفع اور فائدہ ہوتا ہے. مگر علم نہیں حاصل کرتے، علم سے دور بھاگتے ہیں، علم سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، عقل کی پیروی کرتے ہیں، عقل کو امام بناتے ہیں. جیسا اپنی سمجھ میں آیا بس ویسے کرو، جیسے اپنی سمجھ میں آیا ایسے کرو، ایسا ہوں گا، ایسا ہوں گا، ایسا نہیں ہوں گا، ایسا ہوں گا. بس یہ ہے عقل کی پیروی، ایسے ہوتی ہے. اور علم یقین ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی نہیں ہے، ایسا ہی ہے. یہ علم ہے، علم میں یقین ہے اور عقل میں شک ہے، شبہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم کی پیروی کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرنے ہی سے تم صحیح راستے پر چل سکتے. علم نہیں حاصل کرو گے تو صحیح راستے پہ نہیں چل سکتے. تو اگر ہم چاہتے ہوں کہ ہمارا عمل حسن عمل بنے تو حسن عمل کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کی نشاندہی فرمائی. ایک یہ کہ ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کے واسطے کیا گیا ہو اور اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا مقصد نہ ہو، کوئی ہمارا مطلوب نہ ہو، صرف اللہ کی رضا، نہ تعریف، نہ تحسین، نہ اس کے ذریعے سے دنیا، نہ اس کے ذریعے سے کچھ، صرف اللہ خوش ہو جائیں، اللہ کی رضا کے واسطے ہمارا عمل ہو. دوسرے یہ کہ وہ عمل ظاہر میں شروع سے لے کے اخیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. جس عمل میں آپ کرنے کا طریقہ سنت کے مطابق ہو اور نیت اللہ کی رضا کی ہو، یہ 2 شرطیں یا صفتیں پائی جائیں، اس کو کہتے ہیں حسن عمل. امام راضی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیت الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے فرمایا یہ موت و حیات کا نظام میں نے اس لیے بنایا ہے تاکہ ایک دن مقرر میں تم ہی کو بتا دوں کہ تم میں سے کون اچھے کام کر کے آیا ہے. ہم ہی کو بتانے کے لیے اور اس کا بدلہ دینے کے لیے یہ موت ہے، یہ حیات ہے. اس حیات اور موت کا مقصد اللہ نے بتایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم کو دکھا دے اللہ کہ تم میں سے کون اچھے کام کیا، کون خراب کام کیا، یہ دکھا دے. تو ایکم احسن عملا، کس نے اچھے کام کیے. تو حسن عمل کیا ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں 2 شرطیں پوری امت کے اجماع سے نقل. پوری امت کے علماء کہتے ہیں جس اچھے کام میں، جس نیک کام میں کرنے کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے اور کرنے کا طریقہ نبی والا ہے، بس وہ حسن عمل ہے. اگر ہمارا کوئی کام اللہ کی رضا کے واسطے ہو مگر نبی کے طریقے پر نہ ہو تو وہ حسن عمل نہیں ہو سکتا، اور نبی کے طریقے پر ہو، سنت کے مطابق ہو لیکن اللہ کے لیے نہ ہو تو وہ حسن عمل نہیں ہو سکتا. دونوں چیزیں پائی جائیں گی تو وہ حسن عمل ہوگا. تو وہ حسن عمل لے کے جائیں گے. اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ایک دن فیصلہ کرے کہ ایکم احسن عملا، تم میں سے کس نے اچھے عمل کیے.
جب ظاہر ہے کہ ہماری پیدائش ہی کا یہ مقصد ہے تو جو آدمی مقصد حیات کو پورا کرنے میں عمر بھر لگا رہا اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے نبی سے پوچھا گیا ای الناس خیر یا رسول اللہ، سب سے اچھا آدمی کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا من طال عمره وحسن عمله، جس کی عمر لمبی ملے اور جس کو اچھے کاموں کی توفیق ملے۔ اور اچھے کام کیا ہیں وہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ اچھے کام وہ ہیں جس کو اللہ رسول اچھا کہیں، اور پھر وہ بھی جب ہی معتبر ہوں گے جبکہ دل میں نیت اللہ کو خوش کرنے کی ہو اور اس کام کا پورا طریقہ نبی والا طریقہ ہو، اس میں اپنی طرف سے کچھ گھسایا بڑھایا نہ جائے، نبی والے طریقے پر عمل کیا جائے، بس وہ حسن عمل ہے۔ اتنا آسان معاملہ ہے اور اتنا آسان ہے اپنے کو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بہترین انسان بنانا، اتنا آسان ہے۔ جو کام کرو اللہ کے واسطے کرو اور سنت کے مطابق کرو۔ ظاہر ہے کوئی آدمی دھوکے سے کوئی کام کرے اور اللہ کے واسطے تو کرے مگر گناہ کا کام کرے تو ہو ہی نہیں سکتا، اس واسطے کہ اگر وہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے تو اس کو سنت والا طریقہ نہیں ملے گا۔ ہم کوئی گناہ کا کام نعوذ باللہ کریں گے، اگر کسی آدمی نے رشوت لی اور نیت یہ ہے کہ بھائی یہ پیسے لے کر میں ایک پیسہ بھی اپنی ذات پہ خرچ نہیں کروں گا، بستی میں ایک بیچارہ بیمار ہے غریب اور تڑپ رہا ہے، یہ رشوت لے جا کر میں اس غریب کے علاج میں لگا دوں گا، تو دیکھو نیت تو بہت اچھی اور رضا الہی کی ہے اور ایک بیمار کی خدمت کرنے کی ہے، مگر اب جب ہم سنت کے مطابق کرنا ہے یہ کام تو ہم تلاش کریں گے پوری 23 سالہ نہیں 63 سالہ حیات طیبہ میں کہ ہمارے نبی رشوت کیسے لیتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، تو ملے گا ہی نہیں، جب ملے گا ہی نہیں گا تو وہ کرے گا ہی نہیں۔ تو اس طرح گناہ کرنا اس شخص کے لیے ممکن نہیں جو ہر کام سنت کے مطابق کرے، جو عادت بنا لے طے کر لے کہ ہر کام سنت کے مطابق کروں گا تو وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ گناہ کی کوئی سنت سامنے ہے ہی ملے گی ہی نہیں۔ ہمارے نبی نے عمر بھر میں کوئی گناہ نہیں کیا تو گناہ میں سنت کہاں ملے گی؟ لہذا وہ شخص گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے یہ دو چیزوں کو حسن عمل بتایا گیا، شرط ہے کرنا اللہ کے واسطے اور جو کر رہے ہیں وہ سنت کے مطابق کرنا، اس میں کوئی دوسرا طریقہ ہے، صرف اللہ کی رضا، نبی کا طریقہ، بس۔ تو یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے اور یہ حدیث اگر ہم اپنے سامنے رکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین آدمی وہ ہے جس کو اللہ پاک عمر بھی خوب عطا فرما دیں اور اس عمر کا صحیح استعمال کرنا بھی اللہ اس کو سکھا دیں اور اس سے نیک اور خیر اور بھلائیاں ہی وجود میں آئیں، وہ اللہ کی بغاوت، معصیت اور نافرمانی کے راستے پر نہ جا سکے۔ ایسا بننے کی ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے، چاہے اس کی عمر کتنی بھی باقی ہو، جتنی بھی باقی ہو اس کو حسن عمل والی زندگی بنا لینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ نوجوانوں اور کم عمروں کے لیے تو بیش بہا موقع ہے، بوڑھے بھی اس سے مایوس نہ ہو کر کوشش کریں تو سبھی کو اللہ پاک نواز دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا